نصرت پر بیعت ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں اوکاز اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مضر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کے ہر محلہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتے رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ شعب عقبہ میں ملنا طے کیا، چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے بھی، اور تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، تم میری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ جاؤں اس وقت تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے گی۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر آپ کی طرف گئے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت اسعد ان 70 آدمیوں میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے، اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اہل یثرب،
ٹھہرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے ہاں لے جاؤ گے تو اس سے سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تلواریں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اگر تم ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو پھر ان کو ضرور لے جاؤ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہو تو انہیں یہیں چھوڑ دو اور انہیں صاف صاف بتا دو، تو اس طرح تمہارا عذر اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اسد، تم ہم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا، اور جو کام ہمارے ذمہ تھے وہ ہمیں بتائے، اور ان کاموں کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شب عقبہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملہ میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیے انصار مدینہ سے عہد و پیمان لیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا، اے جماعت خزرج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لوگوں سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی ہماری طرح ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہ اپنی قوم میں عزت سے اور اپنے شہر میں حفاظت سے رہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے ہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اسے تم پورا کر لو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کر لو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری۔ اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے ہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے اور ان کی مدد چھوڑ بیٹھو گے، تو ابھی سے ان کو یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بڑی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم نے آپ کی ساری بات سن لی، یا رسول اللہ، اب آپ فرمائیں، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے جو عہد لینا چاہیں وہ لے لیں۔ اور اسلام کی ترغیب دی اور فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت براء بن مغرور رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے،
ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے جنگجو ہیں اور پشت ہا پشت سے لڑنا ہمیں وراثت میں ملا۔ حضرت برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت ابو الہیثم بن التیہان بولے، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے یعنی یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار نمائندے بنا دو جو اپنی قوم کی ہر بات کے ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار بنائے، جن میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حضرت ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ عنہ بیعت ہوئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان پرانے تعلقات اور معاہدے ہیں، ہم ان تعلقات اور معاہدوں کو آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے ختم کریں اور تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے مسکرائے اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی۔ جب حضرت ابو الہیثم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچے ہیں، اور آج یہ اللہ کے حرم میں اور اس کی پناہ میں اور اپنی قوم اور خاندان کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کو اپنے ہاں لے جاؤ گے تو سارے عرب مل کر تم پر ایک کمان سے تیر چلائیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے اور مال و اولاد سب کچھ چلے جانے پر خوشی خوشی راضی ہو تو ان کو ضرور اپنے علاقہ کی طرف جانے کی دعوت دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس پر سب نے کہا کہ اللہ اور رسول جو بھی کام ہمارے ذمہ لگائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری جان کے بارے میں آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اے ابو الہیثم، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم تو ان سے ضرور بیعت ہوں گے۔ حضرت ابو الہیثم کہتے ہیں، میں سب سے پہلے بیعت ہوا، پھر باقی سارے بیعت ہوئے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ نے، جو کہ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے ہیں، انہوں نے کہا: اے جماعت خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس بات پر بیعت ہو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ حضرت عباس بن عبادہ نے کہا: ان سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عرب و عجم سے لڑنا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے مال ہلاک ہونے لگیں اور تمہارے سردار قتل ہونے لگیں تو تم اس وقت ان کو دشمن کے حوالے کر دو گے، تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم بعد میں ان کو چھوڑنے سے تم دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مالی نقصانات اور سرداروں کے قتل ہونے کے باوجود تم اس چیز کو پورا کر لو گے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو، تو پھر تم ان کو ضرور لے جاؤ، کیونکہ ان کو لے جانا اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا: چاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہو جائیں اور ہمارے سارے سردار قتل ہو جائیں، ہم پھر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت۔ ان لوگوں نے کہا: آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور وہ سب آپ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت معبد بن کعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قیام گاہوں پر ایک ایک دو دو ہو کر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا: یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تلواریں لے کر منی والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنی قیام گاہوں کو واپس چلے جاؤ۔